ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ خدا کریم یوں فرما رہا ہے کہ کیف یہدی اللہ، آیت نمبر 86 میں اللہ نے اہل کتاب کے رویے کو دیکھ کر کہ یہ لوگ جانتے ہوئے الٹ راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ایک معقول بات ہے۔ خدا کریم عقل کے زور پر، لوگوں کے عقل کے زور سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور بات پہنچانا چاہتا ہے کہ بھئی آپ خود ہی سوچ لیں کہ جو افراد خود سے راہ غلط پہ چل رہے ہوں جب کہ وہ حق کو جانتے ہیں، پھر ان کو کیسے ہدایت ہو سکتی؟ اور اللہ ظالمین کو جو اس طرح کریں، اے اللہ پھر بھی بندے ہیں، ہدایت دے دے ان کو۔ ہو تو سکتا ہے نا کہ اللہ تیرا فضل اور رحمت اور تیرا کرم یہ تو ہیں، پھر بھی ان کو ہدایت دے دے۔ فرماتا ہے کہ جو ظالمین ہیں اللہ کی ہدایت ان کے لیے ہے ہی، یعنی انسان جو اندر سے یہ قائل ہو کہ وہ رائے حق کی تلاش میں ہے تو پھر خدا کریم اس کے لیے کوئی انتظام کرتا ہے۔ لیکن جو پہلے سے ہی یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ بات نہیں ماننی، پہلے سے اس نے دل پہ تالا لگایا ہوا جیسے طبع اللہ علی قلوبہم، ہاں، تو یہاں اب ان کو جو کچھ ملنا ہے وہ خدا کریم ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ لعنتی ہیں۔ اب اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان پہ تبرہ کرے، لعنت کرے، یہ نہیں۔ اب فرشتے بیٹھ کے کوئی لعنت کی تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ملائکہ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ بھی کوئی لعنت ان پر نہیں بھیج رہا ہے کہ چل تبرہ ہو ان پر، بے شمار لعنت ہو، وہی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگ بھی تو نہیں کر رہے ہیں، کون سے لوگ بیٹھ کر تسبیحیں پڑھ رہے ہیں اور لعنتیں کر رہے ہیں ان پر جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتے؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر بھی خدا کریم فرما رہا ہے اولئک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے کیا؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی۔ یہ اجمعین کہہ کر، ویسے والناس کافی تھا نا، اور لوگوں کی، لیکن کہا کہ والناس اجمعین، یعنی خود یہ لوگ بھی اپنے آپ کو لعنت کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ راضی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک بات کو ہی مانتا ہے، وہ غلط بات کو کیسے مانتا ہے؟
اس لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ لعنت کر رہا ہے، والناس والملائکۃ والناس اجمعین۔ اچھا، یہاں سے جو چیز آج سے ہم نے شروع کرنی ہے، اور یہ آیت کل اس تک پہنچے تھے، خالدین فیہا، اب یہ لعنت ان کے ساتھ رہے گی۔ اور کب سے شروع ہو رہی ہے؟ خدا کریم نے یہاں نہیں کہا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب اور لعنت اور دوسری سزائیں قرآن میں ذکر ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں۔ اکثر جو ہے نا یہی ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، اکثر ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ سزائیں جزائیں یہ ساری آخرت کے لیے، حالانکہ قرآن کا کہنا یہ نہیں ہے۔ قرآن ابھی سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا جملہ کیا ہے؟ ان علیہم، ان پر ہے۔ کب سے ہے بھائی؟ ہوگی نہیں، ہے، ابھی سے ہی شروع ہے۔ لعنت و ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اور یہ اسی لعنت میں ہی اب جئیں گے۔ اب لعنت میں جینے کا کیا ہے؟ لعنت میں جینے کے کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی بندہ لعنت میں جی رہا ہے، وہ لعنتی ہے بھائی، اس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا اس کی مثال شیطان ہے۔ شیطان لعنت میں ہے اور بڑا ہی کھل میں ہے۔ اب شیطان سے زیادہ لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بڑی آسانی میں ہے ظاہراً ابھی سے ہی، لیکن لعنت میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہر لمحے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، یعنی اس کو اب گنجائش نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے آس پاس میں ایسے خرابیاں ہو رہی ہیں کہ اب اس کی واپسی کا امکان ختم ہو رہا ہے۔ وہ اب اللہ کی رحمت کی طرف واپس بھی نہیں آ سکتا، یعنی اس کے گرد اتنی لعنت اکٹھی ہو رہی ہے کہ اب جیسے کہ کبھی ہوتا ہے ساری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے تو ہے نا کہ بھائی اگر کوئی توبہ کرے تو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے تو اجازت ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئی ہے کوئی بندہ توبہ کرے اور اس توبہ پر سنجیدہ ہو اور اصلاح کرے، جیسے ابھی آیت پڑھنے والے ہیں ہم، تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ معافی مل جائے گی۔ لیکن یہ جو جس کے ساتھ لعنت جڑی ہوئی ہو، یہ یقین کر لیں کہ یہ کر سکتا ہی نہیں ہے، یہ توبہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم یار آخر میں توبہ کر لیں گے، کیا حرج ہے؟ آخر میں توبہ کر لیں گے، ابھی لگے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، اور جیسے ہی موت قریب آئے گی تو توبہ کر لیں گے۔ ہاں، ابھی کچھ بھی اچھائیاں نہیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، بعد میں توبہ کر، لیکن یقین کر لیں کہ یہ ہوتا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ مثلاً 60-70 سال اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے، مثال کے طور پر، ہاں، اب آپ کہتے ہیں کہ مثلاً یار آخری کچھ دن ہے آپ داڑھی رکھ لیں، اب کیا آیا وہ خود سے ہی نہیں کرے گا یہ کام، اصلاً وہ نہیں کرے گا یہ کام۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ 70 سال دوسروں کا مال کھاتا رہا ہے، اپنے بھانجوں کا، بھتیجوں کا، اپنے بہنوں کا مال کھا کے بیٹھ رہا ہے، اب آخر میں 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، اب موت قریب ہے، آیا اب وہ واپس کرے گا؟ بھائی کرتا ہے یا کیا ہے، یا اصلا ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ایسی، کتنی مثالیں موجود ہیں؟ کوئی مثالیں نہیں موجود ہیں، اصلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو پہلے سے ٹرینڈ بنانا پڑتا ہے، یعنی انسان پہلے سے ذہن بنا کے لے، جیسے مثال اگر ایک بندہ 70 سال 60 سال نماز نہیں پڑھتا ہے، اب وہ نماز پڑھ سکے گا؟ آیا اس کو نماز پڑھنے کی ترتیب وہ جو ہے کر سکے گا؟ نہیں کرے گا، ایسا کرتا ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نیکی کر سکے بندہ، مثلا ایک بندہ ہے اس کو بخیلی کی عادت ہے، مثلا بہت سخت اس نے رویہ رکھا ہوا ہے، مال کو خرچ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے،
جیسے کہ یہ انسانوں کی اکثریت، ہم سب بہت سارے اس چیز میں مبتلا ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی بخیلی سے جان چھڑا لیتا ہے تو سمجھے اس نے فوزاً عظیمہ، بہت بڑا رتبہ پا لیا اس نے۔ یہ بخیلی ایسی چیز ہے کہ ہمارے اندر ایسے نا صحیح سے جم کے اندر موجود ہے، سب شاذ و نادر جو ہے نا وہ کوئی بندے نکلتے ہیں اس سے۔ تو اللہ نے ان کے لکھا ہے کہ فوزاً عظیمہ ومن یوق شح نفسہ فقط فوزاً عظیمہ، یا اس طرح کا کوئی جملہ ہے، بہت بڑی اس کے لیے اعلان کیا ہے۔ تو اب 60-70 سال وہ جوڑتا رہا ہے، کبھی خرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، نہ کسی کو خرچ کرنے دیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ 70 سال کا ہو گیا، اب جو ہے نا اس نے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں، بھائی چلے جو میں تو مرنے والا ہوں، چلیں جی لٹا دیں، یہ ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، ادھر دے دیں، اچھائی کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، سب میں تقسیم کر دیں۔ کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسی طرح جو بھی اچھے کام ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر اس کی ترتیب پہلے سے آ نہیں رہی ہے تو وہ نہیں گا۔ کسی نے ایک بہت بڑے گناہ گار آدمی کے بارے میں پوچھا تھا کہ آیا اس کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں ہو سکتے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کرے تو ہو سکتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھے، اس طرح کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس طرح سچے دل سے یہ کرے، اور اصلاح کرے، جو ابھی آ رہا ہے طریقہ کار، تو اصلاح کرے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، معافی مل جائے گی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں اسے، یہ تو توبہ کر لے گا اور کیا ہو جائے گا، معافی ہو جائے گی، اتنے بڑے ظالم نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے یہ کیا، اتنا وہ کیا، اب آپ اس کو راستہ بتا رہے ہیں، اور ظلم بھی آپ پر کیے ہیں، اور یہ آپ اس کو راستہ بتا رہے ہیں کہ توبہ کر لے اور معاف ہو جائے۔ تو امام نے کہا کہ بندے خدا، یہ میں نے بتا دیا ہے، یہ اس سے ہو نہیں سکتا ہے، یہ کام ہو سکنے والا نہیں ہے اس سے، اس لیے کہ اس کے خون اور گوشت میں یہ جو لعنت خدا ہے یہ رچ بس گئی ہے، اب یہ نہیں واپس ہوگا، یہ واپس نہیں کر سکتا ہے، یہ نہ یہ کہ یہ میں بتا دوں تو بس ٹھیک ہے جی اچھا یہ کر لے گا، نہیں، اس کے اندر تک لعنت خدا، خالدین فیہا، اس لعنت میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا جملے کا، دیکھیں طرز، دیکھیں خالدین فیہا، لعنت میں رہتے ہیں، اور کب تک رہیں گے؟ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خالدین فیہا۔ اور کیا؟ لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم بھی نہیں ہو۔ کیسے کم ہوگا جب لعنت روز بروز کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے نا۔ جب انسان لعنتی ہوتا ہے تو وہ اچھے کام کرتا ہے، پھر اس سے اچھا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب اچھا کام ہوتا نہیں ہے تو پھر اس کے تو اعمال برے سے برے ہونے، اور پھر اس نے آخر میں کیا ہونا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی یہ کیا کیے جائیں گے؟ مہلت دیے جائیں گے۔ مہلت والی تو کہانی ہے ہی نہیں، بالکل ایسے بہت سپیڈ سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اور یہ آگے کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں لعنت کا ان کا اضافہ ہو رہا ہے۔ درمیان میں ہونا کہ اچھا چلے جی اب لعنت رک گئی ہے، ایسی کہانی نہیں ہونی۔ مسلسل ان کی جو قعر جہنم میں ان کا جانا ہے وہ اور بھی گہرا ہوتا جائے۔ اے اللہ کوئی راستہ، یہ تو بہت سخت آپ نے بات کر دی ہے، اس کے لیے یہ تو بہت سخت ہے کہ اس طرح ہو کہ آدمی لعنت میں جو ہے وہ لپٹ جائے اور لعنت بڑھتی جائے، جیسے کہ برف کا گولا ہوتا ہے پہاڑ کی اوپر سے، جب آپ برف کا اتنا گولا چھوڑیں نا ایسے گول کر کے تو پھر اس کو چلا دیں تو وہ برف اس کے ساتھ اکٹھی ہوتے وہ گولا بنتے وہ کتنی بہت سارا بڑا گولا بن، تو یہ لعنت بھی اس طرح بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ بندہ کیا کرے؟ اے اللہ کوئی راستہ، یہ ضعیف انسان، یہ کمزور انسان۔ تو یہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جو انقلاب لے آئیں، پلٹیں۔ یہ چیز بہت مشکل ہے کہ آدمی ایک خاص رو میں بہہ رہا ہو اور پھر ایک دم اس سے پلٹ آئے۔
کوئی شاذ و نادر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جو انسان بالکل ادھر سے ادھر ہو گئے. بہت 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 کم. ادھر والے ادھر بھی نہیں گئے ہیں اور ادھر والے ادھر بھی نہیں. بہت کم انقلاب آتے ہیں. شاذ و نادر ہوتے ہیں یہ کہ ٹوٹلی انقلاب آ جائے, تابو یعنی واپس آ جائے تمام اس زندگی کو. اور اس میں بعض اوقات پوری زندگی چھوڑنی پڑتی ہے. میں نے دوستوں کو بتایا ہے کہ ایک بندہ گیا حج پہ, تو اس کا فوج میں کوئی افسر تھا یا کیا تھا یا کس طرح, وہ ساری زندگی داڑھی صاف کرا کے جاتا. ادھر گئے تو تھوڑا سا اس کو آس پاس والوں کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اس کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار حج پہ بھی آئے ہوں اور ابھی تک کیا ہے یہ داڑھی بھی نہیں ہے, یا کسی نے کہا ہوگا یا بارہ متاثر ہوگا, بالآخر اس نے داڑھی کچھ دنوں کے لیے رکھ لی. ہاں, اور آج کل یہ جو جلدی فوٹو پہنچ جاتے ہیں, ہاں ادھر سے بات کی اگلے کچھ دنوں میں, تو بچوں نے دیکھا کہ بابا جی تو جو ہے وہ پہلے تو ہمارا بابا افسر تھا, اب تو بابا لگنے لگ رہا ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا ہے بھائی یہ کیا بابا جی, کوئی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں میں نے اب جو ہے نا وہ سوچا ہے کہ داڑھی رکھ لو. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی ہماری بھی کوئی عزت ہے, یہ ادھر ہی رکھ کے آنا, جب آنا تو جب گھر میں آنا تو یہ چیز ادھر ہی اتار کے آنا, ادھر گھر میں یہ ادھر نہیں چلتی, ہماری بھی عزت ہے ادھر معاشرے میں. یہ انقلاب لے آنا ہی مشکل ہوتا ہے. اپنی وجہ سے بھی خود, پہلے تو انسان خود اپنے ارادے تبدیل نہیں کر سکتا, اتنا کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ کرنا بھی چاہے تو اس کے آس پاس میں اس نے جو جال بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو شیر اس نے پالے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, وہ شیر اسے وہ کام نہیں کرنے دیتے. وہ جو اس نے خود سے, وہ دوست جو اس نے بنائے ہوتے, کئی دوست ہیں وہ نہیں کرنے دیتے. وہ یار یہ کیا لگ گیا, تو اس کام میں لگ گیا, تو کیا ہو گیا تمہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہماری محفلوں میں بیٹھتا تھا, ادھر آتا تھا جاتا تھا, اب بس ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پاس, ہر وقت مسجد میں جانے کا ٹائم تمہارا ہو جاتا ہے جلدی. ہاں, ابھی آتا ہی نہیں ہے پورا کہ ادھر سے اذان آتی ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا تماشا, چھوڑ یار اس کا مسئلے کو, واپس آ. تو نہیں جان, وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے وہ جو دوستانہ وہ سلسلے, وہ سارے ایک طریقہ کار زندگی کا ایسے طے کیا ہوتا ہے. اس لیے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر وہ جو پلٹ آئے, کہنے کو تو آسان ہے, من بعد ذالک, اس کے باوجود کہ اس نے اتنے خرابیاں کی ہیں, پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر واپس آتا ہے تو بسم اللہ, دروازہ کھلا ہے. اور پھر کیا کریں, اللہ طریقہ کار کیا ہے, بس آگے کہہ دیا کہ اچھا ہے اللہ میری توبہ, جس طرح ہمارا ہم جو یہ سمجھتے کہ کہنا اے اللہ میری توبہ, بس بات ختم ہوئی. یہ نہیں ہے. وَأَصْلَحُ, اصلاح کریں, جو ممکن ہے اپنی اصلاح کریں, یعنی جو خرابیاں ہو گئی ہیں ان کو دور کرے, جن کے پیسے کھائے ہوئے ہیں واپس کرے, جو عبادات ترکی ہیں ان کو پورا کرے, اور جو خرابیاں کرتا رہا ہے جن کی وجہ سے یہ سلسلے اس کی اس تک پہنچے ہیں اور وہ نافرمانیاں کرتا ہے, وہ واپس کرے, وہ اللہ کے راستے پہ آنے کے لیے کوشش کرے, اصلاح کرے. اصلاح میں بہت کچھ آ جاتا ہے دوستو, جو ممکن ہے ٹھیک کرنے کا وہ ٹھیک کرے. فَإِنَّ اللَّهَ, پس یہ جو اصلحو ہے, اب اگر ایک بندے نے جو ہے نا وہ پچھلے 50 سال لوگوں کا مال کھایا ہے تو اصلاح اس کے لیے کتنی آسان ہے. اور چاہے بھی کہ بھائی میں واپس کرنا چاہتا ہوں, ہاں, تو ہزاروں لوگوں سے اس نے رشوت لی ہوئی ہے جن کا اتا پتہ بھی نہیں ہے, تو کس طرح اصلاح کرے گا؟ یہ راستہ موجود ہے لیکن یہ کرے گا نہیں, کر ہی نہیں سکے گا. اصلاح اتنی آسان نہیں ہے. ان تمام کی طرف سے اتنا مال صدقہ دے دے کہ بھائی وہ پورا ہو جائے. بھائی مثلا جتنے فرض کے اس نے لیے تھے اس کے مطابق وہ دے دے سب.
اگر اتنا کر سکے کوئی اتنی زحمت کرتا ہے تو خدا کریم اس کے لیے حتماً توبہ کے دروازے کھولتا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں، یعنی اصلحوا انفسہم، اصلحوا انفسہم احوالہم، یعنی جو انہوں نے خرابیاں کی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کریں۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے جو گاڑی خراب ہوتی ہے نا وہ فاسد ہوتی ہے، یعنی یا خرابہ ہوتی ہے، تو خرابہ کے جو مقابل لفظ ہے وہ صلاحہ ہے، یعنی ٹھیک ہو جانا، کام والا ہو جانا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو چھپانے والا ہے، اللہ تو سب چیزوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ غفور کا معنی دوستو سمجھیں، اس غفور کے معنی میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے، اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو اتنی سپورٹ کرتا ہے کہ وہ واپسی کے لیے اس کے سارے امور آسان ہو جائیں، واپسی کے لیے اور اصلاح کے لیے اس کے کام آسان ہو جائیں۔ غفور کا یہ معنی بھی ہے، اور ساتھ ہی غفور کا یہ معنی ہے کہ جو اس کی خرابیاں ہیں، جو اگر مزید گڑھے کچھ رہ بھی گئے تو وہ اللہ بھر دے گا، وہ اللہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جب اتنی کوئی محنت کرے گا اور واپس آنے کی کوشش کرے گا تو اللہ ان بندوں کا حق معاف کروا دے گا جو یہ کر نہیں سکتا ہے واپس۔ ان بندوں سے بات کر کے کہ بھئی اس بندے کو معاف کریں، آپ میں آپ کو جو آپ مانگتے ہیں دیتا ہوں، اس بندے کو آپ معاف کر دیں۔ اس طرح اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ان لوگوں کو معافی دلوائے گا۔ غفور ہے، پس غفور کے دو معنی، پہلے جو ایک معنی ہے معنی ایک ہی، لیکن اس کے دونوں پہلو اس ایک ہی معنی میں موجود ہیں۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے گڑھوں کو پورا کرنا۔ یہ گڑھے کدھر ہیں؟ یہ گڑھے اس شخص میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے کاموں میں بھی ہو سکتے ہیں، بس وہ گڑھے جو اس کے اندر ہیں، جو کمزوریاں اس کے اندر ہیں، اس کو اس راستے پہ جانے کے لیے جو مدد چاہیے اللہ اس کو دے گا، اور اس کے دل میں اتنی طاقت پیدا کرے گا کہ وہ زوراور ہو کر اپنے اس صراط مستقیم کو جاری رکھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آس پاس کے حالات اس کو نہیں کام کرنے دے رہے ہیں، اس کو واپس نہیں آنے دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی خدا کریم اس کی مدد کرے گا اور وہ پورے ہوں گے اور وہ واپس آ سکے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس توبہ کی گنجائش موجود ہے پھر بھی، لیکن یہ توبہ دوستو ہوتی نہیں ہے، یہ آپ کنفرم کر لیں، اتنی آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے جو قوت ارادی چاہیے وہ بہت بڑی قوت ارادی ہے، جو عام انسانوں میں پائی ہی نہیں جاتی۔ عام انسان جو اتنا دور جا چکا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے کبھی بھی۔ خوب آیت نمبر 90، ہم اس کو تقریباً یہ ترجمہ کر چکے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جو پلٹ آئیں، من بعد ذالک، بعد اس کے کہ یہ جو انہوں نے خرابیاں کی اور یہ اپنے حق جانتے ہوئے بھی رسول کو واپس اس کو نہیں مانتے تھے، تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ وہ واپس آ کر مان لیں اور اپنا اصلاح کر لیں اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق اور موجودہ خدائی احکام کے مطابق ڈھال لیں تو ان کو مل جائے گی۔ آگے خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے بات پیچھے کی ہے نا، یہ ہم نے کر تو دی ہے آپ کے لیے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، تو بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھیں کہ اچھا بات یہ تو کام جو ہے نا بڑا ہی ٹھیک ہو گیا، ہاں توبہ کریں گے اور چل بھائی، ہاں بس کیا کہنا، اے اللہ میری توبہ۔ جیسے کہ ابھی وہ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، تو بعض لوگ بے دھیانے ہوتے ہیں نا، یا غفلت ہو جاتی ہے، کبھی ہو ہی جاتی ہے، ہر بندے سے بھی ہو سکتی ہے، اور موبائل اپنا آگے رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں اینکیں بھی ہوتی تھیں، ابھی موبائل نہیں تھے لیکن اینکیں تھیں، اور کھڑے آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے۔ وہ ایک بندہ جس کو کوئی خیال آیا جلدی سے اس کو واش روم جانا پڑ رہا ہے یا جس وجہ سے، وہ ادھر سے بھاگتا آیا اور قدم آگے رکھتا ہوا آ رہا ہے، اور اس نے اینک کے اوپر ایسے جوں پاؤں رکھا تو بہت ہی نرم سی آواز آئی، کڑک، تو اینک چور چور ہو گئی۔ اچھا وہ اس جلدی میں ابھی وہ بیٹھے تھے سارے اس میں تسبیحیں پڑھ رہے، تو ادھر سے وہ کہتے کہ یار معاف کرنا، وہ گیا، بس ختم ہو گئی بھائی بات۔
ہاں وہ بندہ تو اٹھ کے اس کے ساتھ چلا گیا، بھائی یہ جو ہے میں نے 5000 کی اینک لی ہے ہاں اس طرح نہیں ہے۔ تو جب یہ توبہ والا کام بھی خدا کریم ابھی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح مت اس کو لیں کہ یہ آسان ہے۔ کیا کہتے ہیں دیکھیں آیت 90 میں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم۔ یہ تھوڑا سا دھیان والی بات ہے کہ یہ جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا چلیں اب چلتے جائیں، یعنی اس آیت کی بات ممکن ہے کہ ذہن میں یہ آئے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ تو خدا کریم نے بتانا چاہا کہ یہ کام عملاً ہونے والا نہیں ہے، ان کی توبہ کسی جگہ نہیں پہنچے گی۔ کن کی؟ ان الذین کفروا، کفر کیا انہوں نے ایمان کے بعد، پہلے مومن ہوئے پھر کافر ہو گئے۔ اب یہ بہت ساری ان کی مثالیں بن سکتی ہیں کہ کون، جیسے کہ مثلا یہودی تھے تو انہوں نے جناب عیسیٰ کو نہیں مانا، عیسیٰ والے تھے اور یہودی دونوں مل کر انہوں نے جناب ختمی مرتبت کو نہیں مانا، وہ مومن تھے یہ پھر کافر ہو گئے، مومن تھے اور کافر ہو گئے۔ پھر ثم ازدادوا کفرا، پھر انہوں نے اپنے کفر میں اضافہ کیا۔ وہ یقیناً اب جب وہ کافر ہوئے ہیں اور کفر پہ کیا کریں گے، اب وہ ڈٹنا پڑے گا نا، اس لیے کہ ازدادوا کفرن تو خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اس وجہ یہ ہے کہ آپ نے حتماً اس کو جھٹلانا ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ٹھیک راستے پر ہیں، تو آپ کو ٹھیک راستے پر ثابت کرنے کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ آپ اس دین کو کیا کریں، جھٹلائیں۔ ایک ہوتا ہے سادہ کافر، بھائی میں نہیں مانتا ہوں، بات ختم ہوئی۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رسول ہے یہ غلط ہے، یہ کتاب غلط ہے، تو انہوں نے تو اپنے کفر میں ٹھیک ٹھاک کیا کر لینا ہے، اضافہ کر لینا ہے، بڑھا دینا ہے۔ کفر ایسے نہیں ہونا، ان کا کفر عام کفر ہے نہیں پھر۔ اور یہ ازدادہ کے معنی میں اور بھی ایک دو احتمال ہیں، یہ تو عام میں معنی کر رہا ہوں، جو کہ بھائی کفر کو بڑھایا انہوں نے، کافر ہوئے لیکن پھر کفر کو بڑھایا، صرف وہ کفر اتنا کفر نہ رکھا جو پہلے تھا۔ جیسے ایک سادہ انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مانتا نہیں، جو کسی دین پر نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، یہ سادہ کفر ہے۔ لیکن وہ جو دین پر ہے اور اس پر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ دین ہے اور میں اب اس کو نہیں مانتا ہوں، اس کا نہ ماننا ازدیاد کفر کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حتماً اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ کہہ جو رہا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، یعنی اس کے کفر کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر ہی چل رہا ہوں، تبھی تو وہ کہتا ہے میں اس کو مانتا نہیں ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ وہ یہ ساتھ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ خب اس کا کفر اور اس بندے کا کفر جو کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، میں مانتا نہیں ہوں، اس کا کفر اور اس کے کفر میں بہت فرق ہے۔ جیسے ابھی ہے نا، ایک سادہ آدمی ہے عام جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے نہیں دین کی، مجھے نہیں چاہیے، یہ دین والے کام نہیں چاہیے۔ ایک ہے جو کیا ہے، وہ عالم ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ خود کام نہیں کرے، وہ بلکہ دین کے خلاف کیا کرتا ہے، باقاعدہ پروگرام کرتا ہے، وہ لوگوں کو اکساتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو مانے نہیں، ان کی طرف نہ جائیں۔ اس میں اور اس سادہ بندے میں کیا ہے، بہت فرق ہے۔ تو یہ زیادہ کفرن والے یہ لوگ ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔